بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1034 ہے اور آج سورہ حجر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 26 اور 27، 26 and 27۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، یعنی سڑے ہوئے گارے سے، والجان، اور جن، خلقناہ، ہم نے اس کو پیدا کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، سخت حرارت والی آگ سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری بات، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ بزرگان محترم، گزری ہوئی آیتوں میں آسمان و زمین، ستاروں اور سیاروں، پہاڑوں اور دیگر نباتات کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں انس و جن کی پیدائش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انس و جن یعنی انسان اور جنات، یہ 2 ایسی مخلوق ہیں جن کی پیدائش کا مقصد قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ جن انسانوں اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کی وضاحت ان 2 آیتوں میں کی گئی ہے۔ سب سے پہلے انسان کی بات ہے کہ انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کس چیز سے بھی اس سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف الفاظ مذکور ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں 59 میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یوں کہا گیا، خلقہ من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تراب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 66 میں یوں کہا گیا، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا، وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے لیے لفظ طین بھی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں یوں ہے، هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 76 میں یوں ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ بات ابلیس نے کہی تھی کہ تو نے، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے ابلیس نے کہا تھا کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان میں یہ موجود ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پانی ملانے سے پہلے یہ تراب تھی، پانی ملا دیا گیا تو کیچڑ ہو گئی، یہ کیچڑ ایک زمانے تک پڑا رہا تو سڑ گیا اور کالا ہو گیا،
پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا گیا اور وہ پتلا سوکھ گیا تو وہ ٹھیکری کی طرح بجنے والی چیز بن گیا۔ اسی مرحلہ وار حقیقت کو یہاں یوں بیان کیا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بنی۔ انسان کی تخلیق کے تذکرے کے بعد جنات کی پیدائش کا ذکر یوں کیا گیا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور ہم نے جن کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جو ایک گرم ہوا سے تھی۔ یہ حقیقت معلوم اور محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جنات کو پیدا کیا تھا اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ یہاں الجان خلقناہ سے مراد جنات کا باپ ہے جس کو ابو الجن کہا جاتا ہے، جیسا کہ انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے، سخت ترین آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا وصف بیان کیا گیا یعنی مٹی۔ جنات کی پیدائش کے سلسلے میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں یہ بات کہی گئی وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ۔ انسان اور جنات کی پیدائش سے یہ حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ انسان کی پیدائش میں یعنی اس کے مزاج میں ٹھنڈک اور تواضع ہے، اس لیے کہ مٹی میں فطری طور پر ٹھنڈک اور عاجزی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مٹی کو اوپر کی جانب بھی اچھالا جائے تو وہ نیچے ہی کو آتی ہے۔ اس کے برخلاف جنات کی پیدائش میں ان کے مزاج میں گرمی اور غرور ہے، آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے اور اگر آگ کو نیچے کی جانب بھی کیا جائے تو وہ بھڑک کر اوپر کو جاتی ہے، جیسا کہ تجربہ شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔